حجر اسود کے بارے میں ایک روایت ہے جس کو کسی حد تک امام شافعی نے اس کے اوپر کام کیا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجر اسود کی حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ الست کا رازدان ہے یہ. جو روحیں دنیا کی طرف لپک گئیں ان کا فیصلہ ہو گیا کہ ان کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑیں گے، ان کے سامنے چاند ٹوٹے گا، ان کے سامنے درخت لگیں گے، یہ کلمہ نہیں پڑیں گے، یہ نہیں مانیں گے. اب یہ جو ہے نا حجر اسود، اس کی صرف سگنیفیکنس یہ نہیں ہے. حجر اسود، حج، طواف، رمی، مزدلفہ، منا، ایک ایک چیز کی سگنیفیکنس علیحدہ علیحدہ اللہ نے بھیجی ہوئی ہے. جعفری صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے، ہم بہت سے آپ کے لیکچرز میں دیکھے، آپ حجر اسود کو بڑے اور طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ حج بھی آ رہا ہے، اس کے بعد ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے حج کے حوالے سے. حجر اسود سر کائنات کی ایک سمجھ لیں کہ سب سے بڑی ڈاکٹرائن کا امین ہے. حجر اسود اٹس ناٹ دی آرڈنری کائنڈ آف اسٹون. حجر اسود کی گواہی جو ہے وہ اس وقت کے کافر بھی مانتے تھے. ٹھیک ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بہت سارے لوگوں نے آپ سے معجزوں کی ڈیمانڈ کی تھی. بالکل. چاند ٹوٹنے کا معجزہ بہت بعد کا ہے، بہت بعد کا لگنے کا معجزہ بہت بعد کا ہے، لیکن بہت شروع کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ جب آپ خانہ کعبے کے دروازے پہ گئے اور ابو جہل نے آپ سے جو ہے وہ گستاخی کی تو اس نے آپ سے سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو خانہ کعبے کو کہیں آپ کی گواہی دے. تو حجر اسود سے آواز آئی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو حجر اسود نے رسالت میں آپ کی گواہی دی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اب حجر اسود کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا، یہ تو ہمارا ایمان ہے. حجر اسود کی سگنیفیکنس جو مجھے سمجھ آتی ہے، اور میں نے خود سے میں نے تو کتابیں پڑھی ہیں سر، ہم لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، مینوسکرپٹس تک جانا چھوڑ دیا، عربی فارسی ہماری رگوں سے نکال لی گئی، ہمارا ایکسس ان چیزوں کے اوپر ختم ہو گیا، ہم پیرالائز ہو گئے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے میری باتیں لوگوں کو نہیں لگتی، ورنہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو کسی اینشینٹ ٹائمز میں ہوا کرتی تھی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حجر اسود کے بارے میں ایک روایت ہے جس کو کسی حد تک امام شافعی نے اس کے اوپر کام کیا، اور اس کے اوپر بہترین کام کیا ہوا ہے محی الدین ابن عربی نے، اور اس کے اوپر امام غزالی نے بہت کام کیا. اللہ اکبر. اس کے اوپر ایک مقالہ امام ترمذی کا اور ایک مقالہ ابن ماجہ کا بھی موجود ہے. میں یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو ذہن میں رہے کہ میں یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، اس کے پیچھے معتبر ریفرنسز موجود ہیں. حجر اسود کے بارے میں جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے اوپر چونکہ بہت بڑے لوگوں نے کام کیا ہے تو یہ اتنی بھی ضعیف نہیں ہو سکتی کہ لوگ اس کو بالکل جو ہے نا اس کے اوپر لیٹ گو کر دیں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجر اسود کی حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ الست کا رازدان ہے یہ. الست کا رازدان. ٹھیک ہے، پھر مولا کائنات الست بربکم، پھر مولا کائنات جو ہے ان کی ایک روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نے حجر اسود کی طرف کہا رخ کر کے کہ حجر اسود تو پتھر ہے، میں تجھے بالکل نہ چومتا اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما نہ ہوتا. تو مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے ان کو ٹوک کے کہا تھا کہ اس حجر اسود میں تمہاری تقدیر موجود ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو جملے ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہیں. ایک وہ زبان جو کائنات کی سب سے صادق، سب سے امین زبان، اور ایک وہ ہستی جو مدینہ العلم، اور دوسری وہ ہستی جو باب مدینہ العلم. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یعنی اس تناظر کو سمجھیے. میں پھر کہتا ہوں ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو، میں نہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حجر اسود اس الست کے وعدے کا امین ہے. جب اللہ نے تمام روحیں تخلیق کی، وہ اللہ کہتا ہے نا ہم نے تمام روحوں، تو پوری انسانیت میں کبھی وہ وقت آیا ہے الست کے علاوہ کہ جہاں تمام ارواح جو بھی اللہ نے تخلیق کی وہ اکٹھی ہوں؟ ایک ہی مقام ہے جس پہ تمام ارواح اول سے آخر تک
ازل سے ابد تک اکٹھی موجود تھے. اور پھر اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا لستو بربکم جی، والی جی۔ آیات میں کہ اللہ نے روحوں کو بنایا، روحوں کو تخلیق کیا اور پھر ان سے خطاب فرمایا. اللہ ٹھیک ہے، کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کیا جواب دیا؟ کالو بلا. انہوں نے کہا بے شک آپ ہی رب ہیں، آپ ہی رب ہیں. تو پھر اللہ نے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کیا میرے علاوہ کسی کو جو ہے وہ کسی کو رب مانو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کسی کو نہیں. شریک ٹھہراؤ گے؟ تمام روحوں نے یہ ڈاکٹرائن لے لی، اللہ نے ان سے ان کا کنسنٹ لے لیا. اب کنسنٹ سگنیچر ہو سکتا ہے، کنسنٹ کچھ ہو سکتا ہے، یا وائبریشنز ہو سکتی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. مطلب یو ایس بی میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کسی شیپ میں ہوتا ہے، وہ پیپرز میں نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. مطلب ہو سکتا ہے وہ ڈاکومنٹس ہوں، ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ کچھ بھی ہوں، ورچوئل چیزیں ہوں، ایکس وائی زیڈ، وہ ریڈیشنز ہوں. بالکل صحیح. اللہ نے وہ ساری ریڈیشن جو روحوں کی تھی، جو ان کا کنسنٹ تھا، وہ حجر اسود میں ودیت کر دیا. وہ ڈیٹا سیو ہو گیا ان کامن لینگویج کے. وہ حجر اسود کو وہ ہارڈ ڈرائیو سمجھ لیں جس میں تمام اول سے آخر تک تمام روحوں کے کانسنٹ سے، یعنی آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں تو ایچ آر ایم میں اپنا وہ کانسنٹ فارم تو دیتے ہو نا. جی 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 بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو آپ کا بطور انسان، بطور روح، آپ کا کانسنٹ فارم اللہ نے حجر اسود میں محفوظ کر دیا. اللہ اکبر. اب جب یہ محفوظ ہو گیا، حجر اسود کو کہا کہ تمہیں قیامت والے دن بلائیں گے، تم گواہی دینا. نامہ اعمال کچھ ہوگا، وہ سامنے رکھا جائے گا، پھر کانسنٹ نکالا جائے گا کہ یہ تم نے وعدہ کیا تھا، کرتے کیا رہے ہو؟ دس از واٹ حجر اسود تمہارے اعمال کی گواہی دے گا. حجر اسود نے یہ والی گواہی تھوڑی دینی ہے کہ آئے تھے انہوں نے چوما تھا تو میں نے ان کے گناہ چوس لیے. نہیں سر، حجر اسود کی حدیث میں لفظ ہے نا کہ حجر اسود تمہارے اعمال کی گواہی دے گا. کون سی گواہی دے گا؟ یہ والی گواہی دے گا. الست والی کے نامہ اعمال آپ کو دے دیا جائے گا، وہاں سے ڈاکٹرائن نکالی جائے گی، ٹیلی کر کے ہاں جی یہ آپ نے دعویٰ کیا تھا، یہ آپ نے کیا ہے، آنسر. اللہ اکبر. اللہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حجر اسود کو ہٹا دیا گیا، پھر روحوں کو لذات دکھائیں گئی، دنیا کی لذات. قرآن پاک میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. ایک نے مان لیا، ایک نے نہیں مانا، ایک تذبذب کا شکار رہے. اب سنیے بالکل اسی تناظر میں جو مجھے سمجھ آتا ہے سر، میں اپنے علم کے مطابق، میں مطلب عام سا آدمی ہوں، I never claim to be the best one، لیکن جتنا میں نے پڑھا مجھے اس کی روشنی میں جو سین نظر آتا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اللہ نے لذات دکھائیں، کچھ روحیں دنیا کی لذات کی طرف دوڑ پڑی، مائل ہو گئی، چلی گئی. کچھ روحیں دنیا کی لذات کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آ گئی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، کچھ روحیں تذبذب کا شکار رہیں. یہی ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا. جو روحیں اللہ کی طرف آ گئیں ان کا فیصلہ ہو گیا انبیاء، اولیاء، صالحین، شہداء، صدیقین، جس کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے. جو روحیں دنیا کی طرف لپک گئیں ان کا فیصلہ ہو گیا کہ ان کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑیں گے، ان کے سامنے چاند ٹوٹے گا، ان کے سامنے درخت لگیں گے، یہ کلمہ نہیں پڑیں گے، یہ نہیں مانیں گے. ان روحوں کو جو اس وقت اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، ان کا باپ نبی ہوگا، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا رہے گا، اور یہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. وہ روحیں اس وقت کنفرم ہو گئیں. اب جو باقی رہ گئے جو تذبذب کا شکار تھے ان کے لیے یہ امتحان اور آزمائش، ان کے لیے یہ امتحان اور آزمائش. وہ روحیں جب نیچے آئیں تو کافروں کے گھر مسلمان روحیں آ گئیں، مسلمانوں کے گھر کافر روحیں آ گئی، شفل ہو گئیں. اب اللہ نے پھر اپنے میگنیٹ اتارے نیچے، سیگریگیٹ دی تھنگز. وہ میگنیٹ جو اللہ کے نور سے نوری تھے، گھر سے نہیں ہوتے، اللہ کے نور سے نوری تھے، وہ اجمیر شریف میں اتریں گے تو کافروں کے گھر میں موجود 90 لاکھ روحوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. اور وہ جو میگنیٹ تاریکی سے تاریک تھے، جو کفر سے بھرے ہوئے تھے، وہ نیچے آئیں گے تو مسلمانوں کے گھروں میں کافر روحوں کو اپنے ارد گرد جو ہے وہ جمع کر کے قادیانی کر لیں گے. یہ سیگریگیشن آف دا سوسائٹی ہے. دس از دی کورس آف نیچر، دس از دی کورس آف، دس ہیز ٹو ہیپن لائک دس. ہو گیا ہے، ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. اب یہ جو ہے نا حجر اسود، اس کی صرف سگنیفیکنس یہ نہیں ہے. حجر اسود، حج، طواف، رمی، مزدلفہ، منا،
ایک ایک چیز کی سگنیفیکینس علیحدہ علیحدہ اللہ نے بھیجی ہوئی ہے. صرف اللہ کہتا ہے نا لِآیَاتِ أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے نشانی ہے، اللہ ہو سب کے لیے نہیں ہے. سب کے نہیں. عقل والوں کے لیے نشانی ہے جو سمجھے گا. اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، آسان کر تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے. سوچے سمجھے. کوئی ہے فحل میں مدکر، کوئی ہے جو سوچے سمجھے. تو اللہ جو ہے وہ اپنے کام، اللہ کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے، کن کہہ کے سب کو مسلمان نہیں کر سکتا تھا. نہیں کیا. کیوں؟ اس نے آزمائش کے لیے اتارا ہے. استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے جتنی مرضی محبت کرتا ہو، جب اسٹوڈنٹس امتحان کے سینٹر میں بیٹھے ہوں جا کے بوٹی نہیں لگواتا. نہیں لگواتا. اللہ بھی ایسے ہی نہیں ایسے کرتا. نہیں کرتا. اللہ انسان سے محبت آسن تقویم پہ پیدا کیا ہے. اللہ کو انسان سے شدید ترین محبت ہے. یعنی حدیث کے لفظوں میں دیکھیں کہ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک کو بچایا اس نے انسانیت کو بچایا. اللہ کو ایک انسان میں، یعنی جو سرور انبیاء کی حدیث ہے، ذرے میں کائنات کا راز ہے. کائنات کا راز. اللہ ہو. تو ایک لائن اگر آپ اجازت دیں تو ایٹم اور آدم میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، ایٹم اور آدم میں کوئی فرق نہیں ہے. ارے ایٹم جو ہے وہ بڑی اکائی کا ایک چھوٹا ذرہ ہے، چھوٹا ذرہ. اور آدم جو ہے وہ حقیقت سرور انبیاء اور حقیقت رسالت مآب سرور انبیاء کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے. دونوں یونیک ہیں. دونوں یونیک ہیں. دونوں کا ایٹم اور آدم دونوں ایک اکائی ہیں. جو اس کو تناظر کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا سرور انبیاء نے کیا کہا تھا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے. آپ کی باڈی بھی ایٹمز، آپ کی پوری زمین بھی ایٹمز، اور ایٹم کے گرد الیکٹران، پروٹون، نیوٹران ایسے گھوم رہے ہیں جیسے سورج، چاند، ستارے. واہ 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 واہ، بالکل ایسے.